Now we will see the relevance of ecology and the mankind. There is a very well said sentence that if you know about the past, the better you prepared for the future. اگر ہمیں ماضی کے بارے میں پتا ہے تو ہم فیوچر کے بارے میں بہت اچھا پلان کر سکتے ہیں. ہماری جتنی بھی زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے تمام انوائرمنٹ اس کو ہر وہ فورس، ہر وہ چیز فراہم کرتی ہے جس کی زندگی کی بقا کی باعث بنے. در حقیقت اس زمین کا آغاز، اس زمین کا بننا، یہاں پہ یہ تمام چیزیں کی ہی اس لیے گئیں کہ یہاں انسان زندہ رہ سکے. لہذا اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں ایکالوجی کے اندر کہ اس کا انسان کا اپنے ماحول سے، اپنے انوائرمنٹ سے کیا تعلق ہے، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے، کیا نقصان ملتا ہے، انسان اپنے انوائرمنٹ کو کیا واپس دے رہا ہے، کیا نقصان پہنچا رہا ہے اور کیا کیا فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندہ رہنے کے لیے بنائی گئی، انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں. اس لیے ایکالوجی بیسیکلی براڈر ٹرم کے اندر انسان کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ اس میں 9 اقسام کے پودے ہوں، اس میں 9 اقسام کے جانور ہوں، وہ کسی نہ کسی بلا واسطہ یا جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے لیے سورس آف فوڈ ہیں، سورس آف شیلٹر ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث ہیں، اس کو رنگ برنگی چیزیں سکھانے کا باعث ہیں، ان کو رنگ برنگی چیزوں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرنے کا باعث ہیں. اس سے زیادہ بہتر اگزامپل کہیں نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کے متعلق جانیں. در حقیقت یہ انوائرمنٹ بنائی ہی انسان کے لیے گئی ہے، لیکن اس انوائرمنٹ کی یوٹیلائزیشن کب سٹارٹ ہوئی؟ انسان کے بننے سے بہت پہلے یہ انوائرمنٹ وجود میں آ چکی تھی. انسان نے آ کے سب سے پہلے اس انوائرمنٹ کو سٹارٹ کرنا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کیا. آگ وہ پہلی چیز تھی، وہ پہلا ٹول تھا جو کہ اس نے اپنی آسانی کے لیے استعمال کیا تاکہ کسی چیز کو پکایا جا سکے، تاکہ اپنے جسم کی حرارت کو برقرار رکھا جا سکے، تاکہ اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ جینے کے قابل بنایا جا سکے. اس کا مطلب انسان ہر طرح سے ڈپینڈنٹ ہے اپنی نیچر کے اوپر، اپنی انوائرمنٹ کے اوپر. اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. یہ جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں ود دا پیسج آف ٹائم وہ ان کو استعمال کرتا آ رہا ہے تاکہ اپنی انوائرمنٹ کو ماڈیفائی کر سکے. چیزیں وہاں موجود ہیں لیکن اس کو استعمال میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے ڈھال لے جو کہ اس کے لیے فائدے کا باعث بنے. جیسے جیسے ایڈوانسز ٹیکنالوجی کے اندر ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنے نیچر کے اوپر لیس ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. کہنے کو یہ بات بہت بڑی ہے، لیکن یہ ہم کبھی بھی ایڈوانسز ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اپنی نیچر سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہرحال ہمیں وہ جو ایڈوانسز ان ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے دوبارہ اس نیچر کے اوپر ہی واپس جانا ہے جہاں سے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس بہترین قسم کے گھر آ گئے ہیں، ہمارے پاس بہترین قسم کی جو ہے وہ رہائش آ گئی، ہمارے پاس بہترین قسم کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن آ گئے ہیں، لیکن ان سب کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے ہمیں انوائرمنٹ سے ہی دوبارہ تعلق جوڑنا ہے. اس کے لیے لوہا بھی ہمیں انوائرمنٹ سے ہی لینا، اس کے لیے چلانے کے لیے ہمیں فیول بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ سے لینا ہے. ہمیں اپنے گھر کے روزانہ کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، جس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ سوئی گیس کے چولہے پہ رکھ کر ہم جو ہے وہ کھانا پکا لیں، تو وہ جو سوئی گیس ہے اگین ہمیں وہ گھر تک تو مل رہی ہے لیکن وہ کہاں پہ بنی ہے اور وہ وہاں سے اس گھر تک کیسے آئی ہے، ہمیں دوبارہ اس انوائرمنٹ کے اوپر جانا ہے. لیکن اس چیز کا بے دریغ استعمال ہماری انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے. پانی ہم لوگ صاف چاہیے، لیکن پانی کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے، کب سے آ رہا ہے، اس کو اپنے گھر تک لانے کے لیے، ان کو ان آبادیوں کے اندر لانے کے لیے، ان کالونیز کے لیے لانے کے لیے کتنی پائپ لائنیں، کتنے بڑے بڑے پائپس جو ہیں وہ بچھائے گئے ہیں. پھر اس پانی کو صاف کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹ ہیں.
یہ پانی پینے کے قابل ہے، یہ پانی جو ہے وہ واشنگ کے قابل ہے، لیکن کیا دوبارہ ہم وہ پانی استعمال کے قابل چھوڑتے ہیں؟ نہیں، اس پانی کا بے جا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. ہم نیچرل ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اس قابل نہیں چھوڑ رہے کہ وہ دوبارہ کوئی اور استعمال کر سکے. نمبر 1. اور نمبر 2، وہ اتنا بے دریغ استعمال کریں کہ وہ آہستہ آہستہ نیچرل ریسورسز ہمارے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. ٹیکنالوجی ہم نے بنا لی کہ وہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ ہم پانی لے آئے، سوئی گیس لے آئے، لیکن یہی چیزیں جو ہیں وہ نیچر کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی صلاحیت کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی جو ہے رزلٹ یہ آ رہا ہے پولوشن. ہمارے پاس ہر قسم کی پولوشن، چاہے وہ سوائل پولوشن ہو، چاہے وہ ہمارے پاس واٹر پولوشن ہو، چاہے وہ ہمارے پاس نوائز پولوشن ہے. یہ 3 بہت عام قسم کی بظاہر دیکھنے میں، لیکن یہی پولوشن ہمارے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کا باعث بن رہی ہے جو پہلے شاید ہماری اس جو ہے وہ سادہ سی زندگی میں جو بہت پہلے ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے. کوئی چیز جب ہم ایک دفعہ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ دوبارہ اس حالت میں ہم واپس نہیں بھیج سکتے، سوائے ایسی چیزوں کے جو کہ فنڈامنٹل پارٹس ہیں جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے. وہ دوبارہ اگین اینڈ اگین یوٹیلائز ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے ایکو سسٹم کے اندر، وہ ہماری لائف کے اندر ریپیٹڈلی جو ہے وہ گھومتی جا رہی ہیں. اس ڈائیگرام کے اندر اس وقت سے جو ہے وہ ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے جس وقت انسان صرف شکار کرنا جانتا تھا. اس وقت اس کے پاس کوئی گن مٹیریل نہیں تھا، کوئی توپ نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی. وہ ایک سادہ سارے بھالے کے ساتھ جو ہے وہ جانور کا شکار کرتا تھا. اسی جانور کے شکار کو اسی کی کھال سے وہ اپنے لیے لباس بھی بناتا تھا، اسی سے وہ فوڈ بھی حاصل کرتا تھا، اس فوڈ کو پریزرو بھی کرتا رہتا تھا. اس کے بعد انسان نے جو ہے وہ فصلوں کو اگانا سیکھ لیا. اب فصلوں کو اگانے کے لیے پہلے تو اس کے پاس بیج آئے. اب بیج ایک جو ہے وہ جینیٹک مٹیریل ہے، اس کی کنزرویشن ابھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کنزرویشن بایولوجی وہ امپورٹنٹ ہے. جیسے جیسے اس کی ضروریات بڑھتی گئی، جیسے جیسے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کراپس کی ضرورت پڑتی گئی، ہمیں زیادہ سے زیادہ فوڈ کی ضرورت پڑتی گئی. یہ انسان کے پاس بہترین طریقہ تھا تھوڑے وقت کے اندر زیادہ فوڈ آئٹمس کو حاصل کرنا. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا رہا، اسے اپنے ڈیفense کے لیے وارئرز نیچر بھی استعمال کرنی پڑی. کیسے؟ وہ اس نے بہت ساری انوائرمنٹ کی چیزوں سے اپنے آپ کو کے لیے ڈھال پیدا کی تاکہ وہ جانوروں سے بچ سکے، تاکہ وہ دوسرے انسانوں سے کسی اور چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. جیسے جیسے آگے زندگی بڑھتی گئی، اس کو اپنی سہولتوں کے لیے بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت پڑی. اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی کی ضرورت پڑی، اس کو لکھنے کے لیے ٹیبل کی ضرورت پڑی. اس نے مزید سے مزید چیزیں جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. اس میں کاغذ کا استعمال آ گیا، اس میں پین کا استعمال آ گیا، اس میں کپڑے کا استعمال آ گیا، کپڑے کی مختلف قسموں کا استعمال آ گیا، اس میں جو ہے وہ مرچنٹس کا استعمال آ گیا، مزید جو ہے وہ مشینری کا استعمال آ گیا، جدید سے جدید مشینری کا استعمال آتا چلا گیا تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی سہولت کے لیے استعمال ہوں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، جن کے لیے یہ مشینیں بنائی گئی ہیں، جن کے لیے یہ ہم نے انڈسٹریز لگائی ہیں، ہمیں نیچر پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. ایون کہ وہ انڈسٹری لگانے کے لیے بھی ہمیں اسی نیچر کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرنا پڑتا ہے. بہت ساری انڈسٹریز ارد گرد جو ہے وہ لگ گئی ہیں. آئل ڈرلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، کوآپریشن انڈسٹری سٹارٹ ہو گئی ہے، بزنس پھیلتے سے پھیلتا جا رہا ہے. اب فائنینس زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں اور آج کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ ہے جس میں ہم نے دنیا سمیٹ کے رکھ لی ہے. لیکن اس دنیا سمیٹنے میں اتنی دور سے لے کے اب تک، بہت دور سے لے کے اور بہت سادہ زندگی سے لے کے آہستہ آہستہ چیزیں مشکل سے مشکل اور جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں. جتنی وہ پھیل رہی اتنی ہی وہ ایک وقت میں سکڑ رہی ہیں. پھیل یہ رہی ہیں کہ دنیا سمٹ کر ایک ہاتھ میں آ گئی ہے ہمارے پاس. ایک چھوٹے سارے لیپ ٹاپ کے اندر ہم اس ساری دنیا کو ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن اس مراحل سے گزرنے کے لیے انسان کو بہت جو ہے وہ سالوں کا سفر کرنا پڑا ہے اور ہر دفعہ انسان اپنے سیکھنے کی بہتر صلاحیت کی وجہ سے اپنے انوائرمنٹ کو اپنے حق کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے، مگر وہ انوائرمنٹ کو واپس کوئی ایسی چیز نہیں دے رہا جس کے انوائرمنٹ کو کوئی فائدہ ہو.